ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا من آياتنا. اس مجلس کے صدر عالی قدر حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم اور ادارے کے اساتذہ کرام، طلبہ اعزام، آج دن میں سوشل میڈیا پر آپ حضرات کے دیواری پرچوں میں جو مسجد اقصی سے محبت اور ایک جذبہ اور ایک دلچسپی جو دیکھی تو یہ تمنا برائی کہ ابھی ہم نے بچوں کو سنا نہیں ہے، صرف ان کے دیواری پرچوں کو وہ بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اور اتنی دلچسپی ہے اور آپ نے یقیناً کمال ہی کر دیا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ جو مسجد اقصی کے نمونے اور جو نقشے آپ نے تیار کیے اپنی تحریروں کے ذریعے اور ایک عجیب سی ڈیزائن اور خوبصورت ڈیزائن کی، میں آپ کو بھی اور آپ کے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج الیوم العالمی للغت العربیہ کی اس مناسبت پر بہترین عنوان کا انتخاب کیا اور تقریباً ہر طالب علم نے اپنے پروگرام میں بہت عمدہ جو پروگرام پیش کیا اور قضیہ فلسطین کو بطور خاص آپ حضرات نے چنا. قضیہ فلسطین کوئی آج کا نہیں ہے، تقریباً 70 سال سے یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے سے ارض فلسطین اور وہاں کے بچے، وہاں کے رہنے والے خاک و خون میں لت پت ہیں. ہم میں سے ہر مسلمان کو، ہر طالب علم کو، ہر انسان کو اس تعلق سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اصل قضیہ فلسطین ہے کیا، کیوں وہاں نہتے مسلمانوں پر یا وہاں کے بچوں جو ہزاروں سے متجاوز تعداد ہے ان شہید بچوں کی جو معصوم تھے، بے گناہ، ان کا کوئی قصور نہیں، صرف یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور ظالم ان کے گھر کو غصب کرنا چاہتا ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہر ایک نے ماشاءاللہ اس طرف توجہ دی اور بہت عمدہ اپنے پروگرام کو پیش کیا. میں جو ہے بہت کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ کہ آپ کا ہر پروگرام الحمدللہ بہت عمدہ، بہت شاندار، اور میں ایک بات یہ کہتا جاؤں کہ آپ اس میں مزید بیداری لائیں اور خالی لکھنے اور پڑھنے اور یہاں پروگرام کی حد تک نہیں، بلکہ اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں کہ ہم ہر روز اس موضوع کی کتابیں پڑھیں، خصوصاً بڑے بچے جو بڑے طلبہ ہیں، بڑی جماعتوں کے طلبہ ہیں، کہ فلسطین پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس سے ہماری دلچسپی اور زیادہ بڑھے گی اور اصل موضوع ہم لوگ سمجھ پائیں گے کہ ہے کیا. ورنہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ہمیں اس کو بہت مجہول کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا ہے جو اصل مسئلہ ہے اس سے بالکل غلط تصویر دکھائی گئی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اصل مسئلے کو آپ امت پر جو ہے اجاگر کریں. آپ اس امت کے ہر مسلمان، ہر اہل ایمان تک یہ بات پہنچا دیں کہ مسجد اقصی ہماری ہے، وہ انبیاء کا شہر ہے، وہ وہاں کوئی گھر اور کوئی مسجد ایسی نہیں، بلکہ کوئی خطہ ایسا نہیں
جہاں کسی نبی نے جو ہے آ کر اللہ کے کلام کو وہاں بلند نہ کیا ہو. تو بہت خوشی ہوئی. آپ حضرات ماشاءاللہ اس میں اور بہت زیادہ اس موضوع کو اور پڑھیں اور اپنے اندر جو ہے بیداری لائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.